اسی وجہ سے آپ کی نبوت و آسمانوں پر مشہور ہو گئی، اور ابھی تک آپ زمین پر تشریف بھی نہیں لائے تھے۔ پھر خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں پر ان کی فضیلت کا اظہار کیا، اس علم کی وجہ سے جو حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل تھا۔ اور خدا نے جب دریافت کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے خاص اسماء یعنی نام بتا دیے۔ پھر خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو محراب و کعبہ اور باب قبلہ قرار دے کر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، جو نیک اور روحانی تھے، اور جناب آدم علیہ السلام کو اس نور سے آگاہ کیا جو ان کے صلب میں امانت رکھا گیا تھا، اور انہیں بتایا کہ تم اسی نور کی عظمت کی وجہ سے فرشتوں کے امام قرار پائے تھے، اور ان کو جو مرتبہ نصیب ہوا وہ اسی نور کی بدولت تھا۔ پھر خدا نے اس نور کو ہر زمانے میں پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا کہ اس وقت کوئی نبی نہ آیا تھا۔ اس وقت وہی نور بصورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوا، اور آپ نے لوگوں کو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر کبھی چھپ کر کبھی اعلانیہ ہدایت فرمائی، اور لوگوں کو اس عہد کی طرف توجہ دلائی جو خداوند عالم نے دنیا کی خلقت اور حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کو قبول کیا، اور آپ کے اس نور اول کے چراغ سے روشنی لے لی، وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور اس کو حضرت کے صاف ارشادات اور پاک سیرت نصیب ہو گئی، اور جو شبہ میں پڑ گیا اس نے غفلت کی تو وہ مستحق عذاب ہو گیا۔ پھر وہی نور منتقل ہو کر ہم میں چمکا، اور ہم امام ہیں اور زمین و آسمان کے لیے نور ہیں اور ویسے نجات ہیں۔ خدا کے تمام پوشیدہ علوم ہمارے پاس ہیں، اور تمام معاملات اور تمام امور ہم سے وابستہ ہیں۔ ہمارا ہی وہ مہدی ہے جس پر خدا کی حجتوں کا خاتمہ ہے، اور وہی آخری امام ہے، اور وہی امت کو نجات دینے والا ہے، اور اس نور اول کی انتہا اسی پر ہے، اور اللہ کے ارشادات کا آخری خزانہ یہی ہے۔ حضرت امیر المومنین نے نور اول کی پیدائش اور فرشتوں کی خلقت کے بعد کے حالات جبکہ آسمان و زمین پیدا کیے گئے اس طرح بیان فرمائے ہیں۔ جب خدا نے ایک خاص قسم کی مخلوق ایجاد کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے فضا اور کشادہ اطراف اور وسیع و بلند ہوا کو پیدا کیا، اور اس میں پانی کو اس طرح بہا دیا کہ اس کے دریائے ناپیدا کنارے کی موجوں میں تلاطم تھا، اور اس کے بحر ذخائر کی لہریں تہ بتہ تھیں۔ اس پانی کو تاند ہوا اور تیز آندھی پر اٹھایا، اور اس تیز تاند ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو الٹ پلٹ کر دے، اور اس کو طاقت دی کہ پانی کو روک کے رکھے، نیچے نہ گرنے پائے، اور جہاں تک پانی تھا اس کی حدوں سے ہوا کو وسعت دے کر ملا دیا کہ پانی کو ہر طرف گھیرے ہوئے ہوا نیچے پھیلی ہوئی تھی، اور پانی ہوا کے اوپر تہ و بالا ہو رہا تھا۔ پھر خدا پاک نے ایک اور ہوا کو پیدا کیا جو نباتات کی نشوونما کے لیے نہ تھی بلکہ وہ اس صفت سے بانج تھی، اس کو برابر چلتے رہنے پر معمور کیا، اور اس کے جھونکوں کو تیز کر دیا، اور اس ہوا کے مرکز کو دور تک پھیلا دیا۔ پھر اس ہوا کو حکم دیا کہ اس اچھلتے ہوئے پانی کو تھپیڑے دے، اور پانی ان موجوں کو ابھارے جو در حقیقت ایک موج بذات خود ایک دریا ہے۔ چنانچہ ہوا نے اس پانی کو اس طرح ملا دیا کہ جس طرح مشق میں دہی ڈال کر شدید حرکت دی جاتی ہے کہ مکھن نکل آئے۔ وہ ہوا پانی کو درہم برہم کرتی ہوئی اس قدر تیزی سے چلی کہ جس طرح خالی فضا چلتی ہے، اور اس پانی کو الٹ پلٹ کرنے لگی، اور رکے ہوئے پانی کو اچھلتے ہوئے پانی پر ڈالنے لگی، یہاں تک کہ پانی میں ابھار پیدا ہوا اور سطح اونچی ہونے لگی، اور تہ و بالا ہونے کی وجہ سے پانی نے جھاگ اور بخارات پھینکنے شروع کر دیے۔ پھر خدا نے ان بخارات اور جھاگ کو وسیع ہوا اور کشادہ فضا میں بلند کر دیا، اور اس سے 7 آسمان درست طور پر بنا دیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔